الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات صدق اللہ العظیم وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، معزز سامعین کرام، آج آپ کے سامنے صدقہ کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ صدقہ جب ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ صدقہ کا مطلب یہ ہے کسی غریب کو کچھ دینا، روپے پیسے دینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کپڑا دے دینا۔ تو صدقہ کہنے کے ساتھ ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مال خرچ کرنے کا نام صدقہ ہے۔ حالانکہ جب ہم احادیث کے الفاظ پر غور کریں گے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ صدقہ یہ مال خرچ کرنے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتا دینا صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں صدقہ میں شامل ہیں، صرف مال خرچ کرنے کا ہی نام صدقہ نہیں۔ اس کی مزید وضاحت اس سے ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہر روز اپنے بدن کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے، اور انسان کے بدن میں 360 جوڑ ہیں، لہٰذا روزانہ 360 صدقہ کرنا چاہیے۔ تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول 360 صدقہ روزانہ کرے، یہ ہمارے لیے تو مشکل ہے، ہمارے لیے ممکن نہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی کو بھلی بات بتانا یہ صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، مسجد میں کوڑا کرکٹ تھوک پڑا ہو اس کو صاف کرنا یہ صدقہ ہے۔ بہت ساری صدقے کی اقسام بیان کی اور اس کے بعد کہا کہ اگر کچھ نہ ہو سکے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھ لینا، یہ پورے بدن کے 360 جوڑ کی طرف سے صدقہ ہے۔ اس لیے کہ نماز پڑھنے میں بدن کے ہر جوڑ کا استعمال ہوتا ہے اور بدن کا ہر جوڑ حرکت کرتا ہے، اس لیے 2 رکعت نفل نماز چاشت کی پڑھیں گے تو بدن کے تمام 360 جوڑ کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر چھوٹی بڑی نیکی کو صدقہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہاں، عام طور سے ہمارے بول چال میں، ہمارے اصطلاح میں، ہمارے محاورے میں صدقہ کہا جاتا ہے تو یہی بات ذہن میں آتی ہے کہ کچھ مال غریب کو دیا جائے، غریب پر کچھ خرچ کیا جائے تو یہ صدقہ ہے۔ تو آج میں اسی تعلق سے عرض کروں گا کہ صدقہ جو ہمارے بول چال میں جس کو صدقہ کہا جاتا ہے، یعنی کسی غریب کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، تو مال کے ذریعے سے جو صدقہ ہوتا ہے اس صدقے کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ، ایک قانون بتایا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کے مال کو مٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کے مال کو بڑھاتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ اب انسان غور کرے تو ہمارے اپنی نظر، ہمارے اپنے تجربے، مشاہدے، ریسرچ یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں
اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایک انسان کے پاس 100 روپے ہیں، اب اس نے 100 روپے کو سود پر کسی کو 5% کے حساب سے دے دیا، تو اگلے مہینے وہ 100 روپیہ جو ہے وہ 105 ہو جائے گا. ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، اس میں سے 5 روپیہ صدقہ کر دیا، تو اب وہ 95 روپے 95 روپیز ہو جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا صدقہ کرنے سے بظاہر ہمارے دیکھنے کے اعتبار سے مال گھٹ جاتا ہے اور سود پر دینے سے مال بڑھ جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سود پر دینے سے مال بڑھے گا نہیں، مال گھٹ جائے گا، مال مٹ جائے گا، مال ختم ہو جائے گا. اور صدقہ دینے کے اعتبار سے گھٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن مال بڑھ جائے گا، مال کے اندر برکت ہو جائے گی. کیا مطلب؟ یعنی بظاہر 100 روپے سے 95 روپے تو ہو گئے، لیکن ان 95 روپے کے ذریعے سے اللہ رب العزت وہ کام کریں گے جو 100 روپے سے زیادہ میں ہونے والا تھا، وہ 95 روپے میں کام ہو جائے گا. اور سود کے ذریعے سے جو 100 کا 105 ہو گیا ہے، جب اپنے مصرف اور ضرورت میں استعمال کرنے کا موقع آئے گا تو وہ 100 روپے کا کام بھی نہیں دے گا، اس سے کم کا کام اس سے ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جتنا مال کے اندر سے صدقہ نکالے گا، اللہ رب العزت اس کے مال میں اضافہ کریں گے، زیادتی کریں گے، بڑھوتری کریں گے، مال کے اندر برکت ڈالیں گے، مال کی حفاظت کریں گے. اور جب مال کا استعمال سود کے طور پر ہونے لگے گا، سود کا لین دین ہوگا، تو اگرچہ ظاہری اعتبار سے بڑھتا ہوا نظر آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ سود لینے دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اس لیے نہ لینے والے کا فائدہ ہوگا نہ دینے والے کا فائدہ ہوگا، دونوں مالی اعتبار سے خسارے اور نقصان میں جائیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ صاف بتا دیا ہے کہ جب انسان اپنے مال میں سے صدقہ نکالے گا، اس صدقے کے ذریعے سے اللہ اس کے مال میں برکت ڈالیں گے اور مال میں اضافہ ہوگا. دوسرا فائدہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء. 2 فائدے اس روایت میں صدقے کے بیان کیے گئے. پہلا فائدہ یہ بیان کیا کہ صدقے کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑتا ہے. ایک انسان جب گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت کو غصہ آتا ہے، اور آنا بھی چاہیے. ایک اللہ رب العزت جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ میری بنائی ہوئی زمین پر رہتا ہے، میرے بنائے ہوئے آسمان کے نیچے رہتا ہے، میری دی ہوئی رزق اور روزی سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اور میرے بنائے ہوئے دنیا کے نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے، میری چلائی ہوئی ہوا سے سانس لیتا ہے، 1 منٹ کے لیے اگر یہ ہوا روک دی جائے، اس کی سانس بند ہو جائے، زندگی کا خاتمہ ہو جائے، میرا وہ بندہ جو ہر سانس میری مدد کا محتاج ہے، اس کے باوجود میری نافرمانی کر رہا ہے. تو اللہ رب العزت کو اپنے اس بندے پر بے انتہا غصہ آتا ہے. اللہ کے اس غصے کو ختم کرنے اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کا راستہ کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب. جب انسان صدقہ کرتا ہے، اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے ضرورت مند بندوں پر صرف کرتا ہے، تو اس خرچ کرنے کی بنیاد پر، صدقہ کرنے کی بنیاد پر اللہ کا وہ غصہ جو اس کے گناہ اور جرم کی بنیاد پر بھڑک اٹھا تھا، اللہ کا وہ غصہ کم ہو جاتا ہے. ایک فائدہ یہ بیان کیا. دوسرا فائدہ حدیث میں آیا، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ، کہ صدقے کے ذریعے سے انسان کی بری موت سے حفاظت ہوتی ہے. بری موت کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ ایک انسان جل کر مر گیا، کٹ کر مر گیا، دب کر مر گیا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا.
اس طریقے کی جو موت ہے جس کو ہم اپنے عام بول چال میں اپنے محاورے میں بری موت کہتے ہیں، تو ایسی بری موت سے اللہ رب العزت صدقہ کی برکت سے حفاظت فرماتے ہیں۔ موت تو برحق ہے، وہ ہر حال میں آنی ہے، اس کو تو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، لیکن موت صحیح حالت میں آئے یا اچانک کی موت اور یہ بری موت سے انسان بچے، اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں صدقے کا اہتمام کرے۔ جب یہ صدقہ کرتا رہے گا، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا رہے گا، تو جب اس کے مرنے کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی بری موت سے اس کی حفاظت کریں گے، اس کا بچاؤ ہوگا۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای الصدقۃ اعظم اجرا، کہ ایک شخص اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کر کے ایک سوال کیا۔ سوال کیا کیا؟ ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے رسول، اجر و ثواب کے اعتبار سے کون سا صدقہ سب سے بڑھا ہوا ہے، زیادہ نیکی کون سے صدقے میں ہے؟ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ صرف اعمال کے کرنے کی کوشش میں نہیں رہتے تھے، بلکہ صحابہ کی فکر یہ ہوتی تھی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس عمل کو کتنا اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ، بہترین سے بہترین بنا سکتے ہیں، اس عمل کو اتنا بہترین بنا لیں۔ تو یہ بات تو صحابہ کو معلوم ہی تھی، صدقہ جس کے بہت سے فضائل ہیں، صدقہ کرنا نیکی کا کام ہے، لیکن صحابی نے کیا پوچھا کہ صدقہ نیکی کا کام ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن معلوم کیا کرنا ہے؟ ای الصدقۃ اعظم اجرا، وہ کون سا صدقہ ہے جس کے کرنے پر اجر زیادہ ملے، نیکیاں زیادہ ملے، ثواب زیادہ ملے، اس کا بدلہ دنیا اور آخرت میں زیادہ ملے، ایسا بہترین صدقہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 باتیں بتائیں۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، 4 باتیں بتائیں۔ پہلی بات یہ بتائی کہ تم جب صدقہ کرو تو ایسی حالت میں کرو انت صحیح، تم صحت مند اور تندرست ہو۔ یہ بات کیوں فرمائی؟ یہ اس لیے کہ جب انسان صحت مند ہوتا ہے، تندرست ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس کو بھول کر یہ خیال نہیں آتا کہ کبھی یہ صحت چلی جائے گی، بیماری لگ جائے گی، کبھی موت بھی آ جائے گی، اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ تو صحت کے زمانے میں، جوانی کے زمانے میں انسان بیماری کو بھولا ہوا رہتا ہے، اللہ کے پاس جانے کو بھولتا ہے، اپنی آخرت کو بھولا رہتا ہے۔ یاد کیا رہتا ہے؟ زندگی میں عیش و عشرت، مزے اڑانا۔ کہ ابھی جوانی کے دن ہے، مزے اڑا لو، عیش کر لو، تفریح کر لو، گھوم لو، پھر لو، یہ اس کے دل کے جذبات ہوتے ہیں۔ کسی نے کہا سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، سیر کر دنیا کی غافل زندگانی پھر کہاں، زندگانی گر رہی تو نوجوانی پھر کہاں۔ شیطان کہتا ہے کہ 4 دن مزے کے ہیں، مزہ کر لو، نہ معلوم کب جانا ہو جائے، زندگی رہے نہ رہے، اور زندگی رہے گی بھی تو یہ جوانی باقی نہیں رہے گی، بڑھاپے میں بدل جائے گی، مزہ کرنے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے، ابھی یہ جوانی کے دن ہے، مزے کر لو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت صحیح، جس وقت تم صحت مند ہو، تندرست ہو، تمہارے دل کے جذبات عیش و عشرت کے ہیں، مزے اڑانے کے ہیں، اس موقع پر اپنے ان جذبات کو کچلتے ہوئے جب انسان اپنی قبر، اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے اور اپنی قبر اور اپنی آخرت کو بنانے کے لیے صدقہ و خیرات کرتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ صدقہ ہے جو اعظم اجرا، اجر کے اعتبار سے یہ بہت بڑھا ہوا ہے۔ تو پہلی چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی؟ انت صحیح،
صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں صدقہ کرو، اس لیے کہ جب بیماری آ جاتی ہے تو اس بڑھاپے میں انسان خود اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، کھانے کو بہت کچھ چاہتا ہے لیکن ڈاکٹر نے بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں، اب تیل نہیں کھاؤ گے، گوشت نہیں کھاؤ گے، نمک نہیں کھاؤ گے، مسالہ نہیں کھاؤ گے، فلاں چیز نہیں کھاؤ گے، بہت چاہتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا ہے، بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا ہے، تو اب یہ کیا سوچتا ہے، اب تو اپنے کام کا رہا نہیں، اس لیے چلو صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، مری بکری اللہ کے نام، اب تو اپنے کام کا رہا نہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت میں نہیں بلکہ صحت کے زمانے میں صدقہ کرو۔ اور دوسری چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، وَأَنْتَ شَحِيحٌ، جس وقت تمہارے دل میں مال کی حرص اور مال کی لالچ ہو، فطری طور پر انسان کے دل میں مال کی لالچ ہوتی ہے، کتنا جمع کر لے، کیسے جمع کر لے، بینک بیلنس کر لے، تو کہا مال کی محبت دل میں ہے، اور مال کی محبت جو ہے وہ انسان کو خرچ کرنے سے روکتی ہے، لیکن اس کے باوجود مال کی محبت بھی ہے اور پھر بھی مال کو خرچ کر رہا ہے، پھر محبت کے باوجود جب یہ مال کو خرچ کرتا ہے تو اس کا خرچ کرنا اللہ کی نگاہ میں بہت محبوب اور پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں خرچ کرنے کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے وہاں مال کی محبت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، کئی جگہوں کا تذکرہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، مال کی محبت تو ہے اس کے دل میں لیکن اس کے باوجود مال کو خرچ کرتا ہے، کس پر؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں کا پر، والسائلین، مانگنے والوں پر، وفی الرقاب، اور غلاموں کو گردن چھڑانے یعنی آزاد کرنے میں، یہ سارے مصرف میں خرچ کر رہا ہے حالانکہ اس کے دل میں مال کی محبت ہے۔ ایک جگہ فرمایا سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ غریب کو کھانا تو کھلاتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، عَلَى حُبِّهِ، حالانکہ مال کی محبت دل کے اندر رچی بسی ہے لیکن اس کے باوجود مال کو خرچ کر کے غریب کو کھانا کھلا رہا ہے، کس کو؟ یتیم کو، قیدی کو، اس طرح کے غریب لوگوں پر مال خرچ کر رہا ہے، مسکینا ویتیما واسیرا، اور دل کا جذبہ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھانا کیوں کھلا رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہتے اور تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، ہم تو مال کی محبت کے باوجود مال اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا خالق اور مالک راضی ہو جائے۔ ایک جگہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے کامل درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو خرچ نہیں کرو۔ تو انسان کی نگاہ میں مال محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس کی محبت دل کے اندر رچی ہے، بسی ہے، لیکن اس کے باوجود اس محبت کو قربان کرتا ہے اور مال کو اللہ کے نام پر صدقہ اور خیرات کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ صدقہ اعظم اجرا بن جاتا ہے کہ اجر کے اعتبار سے، ثواب اور بدلے کے اعتبار سے اس کا ثواب اللہ کے نزدیک بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو دو چیز یہ بتائیں، صحت کے زمانے میں اور مال کی محبت رہتے ہوئے محبت کے زمانے میں، اور تیسری چیز بتائی وَتَخْشَ الْفَقْرَ، اور فقر کا خوف ہو، اس لیے کہ قرآن میں آتا الشیطان یعدکم الفقر، جب انسان خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے کہ آج تو تمہارے پاس مال ہے، خرچ کر دو گے، کل تمہارے اہل و عیال پر، تمہارے بیوی بچوں پر کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، کوئی بڑی بیماری آ گئی تو کیا کرو گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کچھ سونا خرید کے رکھ لو، کچھ چاندی خرید کے رکھ لو، کچھ بینک بیلنس کر لو تاکہ تمہارے اوپر فقر نہ آئے، محتاجگی نہ آئے، تمہارے اوپر پریشانی نہ آئے۔
یہ شیطان اس کو سمجھاتا ہے تاکہ یہ خرچ کرنے سے روکے. تو اس کے دل میں یہ ڈر بھی ہے، خرچ کروں گا کل تنگ دست ہو جاؤں گا، محتاج ہو جاؤں گا، فقیر ہو جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود یہ مال کو خرچ کرتا ہے. اور چوتھی چیز بتائی وَتَأْمُلَ الْغِنَى، اور اس کو غنی بننے کی امید بھی ہے. شیطان یہ سمجھاتا ہے کہ تھوڑا تھوڑا جمع کرو، تھوڑا تھوڑا جمع کرو گے کہ تو ایک دن آئے گا تم مالدار انسان بن جاؤ گے. تو مالدار انسان بن جانے کی اس کے اندر امید بھی ہے. فرمایا یہ چاروں چیزیں اس کے اندر ہیں. صحت کا زمانہ ہے، مال کی محبت بھی ہے، فقیر اور محتاج ہو جانے کا ڈر اور خوف بھی اس کے اندر ہے، اور مالدار بن جانے کی امید بھی اس کے اندر ہے. ان چاروں چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ صدقہ کر رہا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صدقہ کیسا ہے؟ اعظم اجرا، یہ اجر کے اعتبار سے بہت بڑھا ہوا ہے. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آگے ایک بڑی بہترین ہدایت فرمائی ہے. آگے فرمایا وَلَا تُمْهِلْ، کہ خرچ کرنے میں تاخیر مت کرو، لیٹ مت کرو. حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب خرچ کرنے کا زمانہ تھا تب تو مال کی محبت میں مال کو سمیٹ کے رکھا. اب حتیٰ اذا بلغت الحلقوم، جب جان اس کی گلے تک آ گئی کہ اب تو مرنا ہی ہے اور قبر میں کچھ لے کر کے جانا نہیں ہے، سب یہی رہ جائے گا، اب میرے ساتھ کچھ جانے والا نہیں. اب یہ اس وقت میں اگر کہتا ہے اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا مال فلاں کو دے دینا، یہ چیز فلاں کو دے دینا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، یہ تو کہہ رہا فلاں کو دینا، فلاں کو دینا، اب تو اس کا مال رہا نہیں، اب تو یہ مال ہی فلاں کا ہو گیا. کیا مطلب؟ انسان جب مرض الموت میں ہوتا ہے، یعنی اس بیماری میں جس بیماری میں انسان کا انتقال ہو جائے، تو جب مرنے کے قریب ہو جاتا ہے تو انسان اپنے پورے مال کا مالک نہیں رہ جاتا ہے. ابھی زندہ ہے، ابھی گھر کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، بات کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن ملکیت ابھی سے ختم ہونے لگی. اب یہ پورے مال کا مالک نہیں رہا، اب صرف اپنے تہائی مال کا 1/3 مال کا مالک رہ گیا. اب اگر یہ وصیت کرنا چاہے تو پورے مال کی وصیت نہیں کر سکتا ہے. سوچے اب تک تو سمیٹ کے رکھا تھا، اب مرنے کے وقت کہہ رہا ہے کہ فلاں مکان مسجد کو دے دینا، فلاں مکان مدرسے کو دے دینا، فلاں مال فلاں غریب کو دے دینا، اب اس کو حق نہیں. اگر یہ وصیت کر بھی دے تو اس کی وصیت صرف تہائی مال میں نافذ ہوگی. 3 لاکھ کی ملکیت ہے تو 1 لاکھ مال اس کی وصیت کے مطابق خرچ کر دیا جائے گا، لیکن 2 لاکھ مال پر اس کی ملکیت نہیں رہی. یہ اب وارثوں کا مال ہے، یہ اب جاتے ہوئے وصیت نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحت کے زمانے میں مال کی محبت رہتے ہوئے، فقر اور تنگ دستی کا خوف رہتے ہوئے، مالدار بننے کی امید اور جذبہ رہتے ہوئے مال کو خرچ کر لو. اس وقت کا انتظار مت کرو کہ تمہارا آخری وقت آ جائے اور اس موقع پر تم فلاں اور فلاں کی وصیت کرو، جب کہ وہ مال فلاں کی یعنی وارث کی ملکیت بن چکا ہو. اس وقت میں تمہاری وصیت اور تمہارے صدقے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی وَلَا تُمْهِلْ، یعنی غفلت میں مت پڑو، سستی مت کرو. ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک خیال اللہ کی طرف سے آتا ہے، نیکی کا خیال اس کے دل میں آتا ہے. جب نیکی کا خیال اس کے دل میں آیا، فوراً شیطان آ کر اس خیال کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس خیال کو اس کے دل سے نکالنا چاہتا ہے اور اس پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے. مثلاً ایک آدمی کے دل میں آیا چلو فلاں غریب بیٹھا ہوا ہے، پریشان دکھ رہا ہے، 10-20 روپیہ صدقہ کر دیتے ہیں، کیا بگڑ جائے گا. تو شیطان فوراً اس کے دل میں لاتا ہے معلوم نہیں کون ہے، کہاں کا ہے، پہچانتے نہیں ہو، صدقہ کرنا تو اچھی بات ہے لیکن اسی کو دے دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بعد میں کوئی اچھا مستحق ملے گا اس کو دے دیں گے.
ایک آدمی بیٹھا ہوا، اس کے دل میں خیال آیا چلو فرصت میں ہوں، وضو بناتا ہوں، تھوڑا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، تو شیطان اس کے دل میں ڈالے گا تلاوت کرنا تو بہت اچھی بات ہے، ابھی وضو بنا کے بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی نماز کے لیے جانا ہے نا تو وضو تو بنانا ہی رہے گا، اسی وقت میں نماز بھی پڑھ لینا اور تلاوت بھی کر لینا، ایک وضو سے دونوں کام ہو جائے گا۔ تو معلوم ہوا تلاوت سے اس کو روک دیا۔ اس طرح جب بھی انسان کے دل میں نماز کا خیال ہو، ذکر کا خیال ہو، تلاوت کا خیال ہو، صدقے کا خیال ہو، جب کوئی نیکی کا خیال آتا ہے تو شیطان اس کو ٹلاتا ہے کہ ابھی نہیں، اس کو بعد میں کر لینا، کل کر لینا۔ کل جب ارادہ کرتا تو پھر بولتا آج نہیں کل کر لینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کل جس دن وہ کام کرے وہ کل اس کی زندگی میں آتی ہی نہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا فکر عقبہ کی کر آج ہی بے خبر، کل نہ کر کل کی کل کا بھروسہ نہیں، کل نہ آئی کبھی اور نہ آئے گی کل، کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں۔ معلوم نہیں شام تک رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، لیکن شیطان یہ سمجھا رہا کہ آج نہیں کل یہ کام کر لینا۔ کتنوں نے اپنے کام کو کل پر ڈالا اور کل کا سورج نہیں دیکھا، دنیا سے چلے گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس چیز کا ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا، لیکن اس کام کو ٹلا دیا کل پر، جس کی بنیاد پر وہ کام ان سے نہیں ہو سکا، اس نیکی سے محروم رہ گئے۔ اس لیے جب خیال پیدا ہو تو اسی وقت اس عمل کو، اس نیکی کو کر لینا چاہیے، تاکہ وہ عمل، وہ نیکی اس کی زندگی میں شامل ہو جائے، ورنہ شیطان آج سے کل پر ٹلائے گا اور اس ٹلانے کے نتیجے میں انسان اس نیکی سے محروم رہ جائے گا۔ اور آخری بات یہ کہ اولاً تو شیطان مال کو خرچ نہیں کرنے دیتا، مال کی محبت کی وجہ سے پکڑ کے رکھتا ہے، اور اگر اس نے ٹھان لیا کہ خرچ ہی کرنا ہے، نہیں ہم کو صدقہ خیرات کرنا ہی کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ بنانا ہے، تو خرچ کرنے کے بعد بھی شیطان اس پر ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ کیسے ڈاکہ ڈال دیتا ہے؟ اس نے خرچ تو کر دیا، لیکن خرچ کرنے کے بعد اب اپنے مال کے خرچ کرنے کا نشہ اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، اور اپنے خرچ کرنے کے نتیجے میں جس پر خرچ کیا ہے اس پر احسان جتلاتا ہے یا اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو من اور اذی کے ذریعے سے باطل اور بیکار مت کرو۔ مفسرین نے لکھا من کا کیا مطلب کہ اس کے اوپر احسان جتلائے، ارے بھول گئے کیا حالت تمہارے تھے، دوا لینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، جب کوئی تم کو نظر نہیں آ رہا تھا میں ہی تھا کہ میں تم کو ڈاکٹر کے وہاں لے کر کے گیا، تم کو دوا دلایا۔ یہ ہے اس کے اوپر احسان جتلانا۔ اور ایک ہے اذا، اس کو تکلیف پہنچانا، لوگوں سے کہتا پھر ارے آج بہت بڑے سیٹ بنے پھرتے ہیں، معلوم کرو 10 سال پہلے کیا حال تھا، ہم کھانا کھلاتے تھے تو کھانا ملتا تھا، نہیں تو چائے کے وعدے تھے ان کے۔ یہ ہے اذا۔ تو آدمی خرچ کرنے کے بعد احسان جتلائے، نقصان پہنچائے، تو کہا اس کے ذریعے سے اس کا یہ صدقہ باطل اور بیکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو صدقہ کرنا چاہیے، اور اس صدقے کو بچانے کے لیے احسان جتلانے اور نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک محنت 2 مہینہ پہلے ہوئی تھی کہ ایک ڈبے بنائے گئے تھے صدقے کے، اور لوگوں میں تقسیم کیے گئے تھے کہ صدقہ کرنے کی عادت پڑے۔ آپ معلوم کریں بہت سارے غیر مسلم ایسے ملیں گے، ہم جانتے ہیں ایسے کئی غیر مسلموں کو جنہوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ میں اپنی کمائی کا 2%، 5% یہ غریبوں پر خرچ کروں گا۔ وہ غیر ایمان والے ہیں، لیکن اس خرچ کرنے کا فائدہ اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم کو اوپر والا دے رہا ہے، ہمارا مال بڑھ رہا ہے۔ ہم تو ایمان والے ہیں، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ کرو، مال ختم نہیں ہوگا، مال بڑھے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لہذا ہم صدقے کی عادت ڈالیں، ہماری عادت پڑے، ہمارے گھر والوں کی عادت پڑے۔ اس لیے ایک طریقہ یہ نکالا گیا تھا، صدقے کے ڈبے بنائے گئے تھے، الحمدللہ تقریباً 50 ڈبے لوگ اپنے گھروں میں لے کر کے گئے ہیں۔ اب اللہ جو توفیق دے، روزانہ 1 روپیہ، 2 روپیہ، 5 روپیہ، 25 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، اللہ جو توفیق دے، روزانہ اس کے اندر ہم ڈالتے رہیں گے
تو ایک جو ہے اچھی مقدار اس کے اندر جمع ہو جائے گی اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ جہاں گھر کے بچے روزانہ 10 روپیہ 5 روپیہ 20 روپیہ چاکلیٹ کھانے میں ختم کر دیتے ہیں، اگر 10-5 روپیہ ہم صدقے کے ڈبے میں ڈال دیں گے تو ہمارے مال میں کمی نہیں آ جائے گی، لیکن یہی در حقیقت ہمارے لیے اللہ کے بینک میں جمع ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کا مال وہ ہے جو کھا کر ختم کر دیا، جو پہن کر پورا نہ کر دیا، یا جو اللہ کے بینک میں جمع کر دیا۔ باقی جو ہے وہ اس کا مال نہیں، وہ اس کے وارث کا مال ہے۔ آنکھ بند ہوئی کہ ہاتھ کی گھڑی نکال لی جائے گی، جوتے چپل نکال لیے جائیں گے، اس کے چشمے نکال لیے جائیں گے، اس کے کپڑے نکال لیے جائیں گے، کسی چیز کا یہ مالک نہیں رہ جائے گا۔ جب تک ہاتھ میں ہے تب تک یہ خرچ کر لے، اس کا بہترین راستہ ہے روزانہ اپنے مال سے صدقہ نکالتا رہے، تاکہ دنیا میں بھی مال میں اضافے کی صورت میں اس کا فائدہ ہو اور کل اللہ کے بینک میں جمع رہے جو ہمارے لیے کام آئے۔ تو جو لوگ صدقے کا ڈبہ اپنے گھروں پر لے گئے ہیں، الحمدللہ کچھ لوگوں نے خالی کر کے پیسے پہنچا دیے ہیں، جن لوگوں نے اب تک نہیں پہنچائے ہیں وہ پیسے ہمارے پاس پہنچا دیں، اور جو حضرات ابھی تک نہیں لے گئے ہیں صدقے کا ڈبہ اپنے گھر پر لے جانا چاہتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کریں، ان کو بھی دے دیا جائے گا۔ اس کے ذریعے سے ہم خود بھی ڈالیں، اپنے بیوی بچوں چھوٹے بچوں کو عادت ڈلوائیں، 10 روپیہ ان کے ہاتھ میں دیں کہ بیٹا یہ صدقے کے ڈبے میں ڈالو۔ آج بچہ یہ ڈالنا شروع کرے گا، اس کی عادت بنے گی، زندگی میں جہاں ہوگا، جس شعبے میں، جس معاشرے میں، جس فیلڈ میں، جس میدان میں، جس حال میں رہے گا، یہ بچپن کی عادت اس کو لگی رہے گی، وہ صدقہ خیرات کرنے والا بنے گا اور اس کو تو فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس کی زندگی میں عادت ڈالی ہے، آپ کو بھی فائدہ ملے گا۔ اس لیے صدقے کے ڈبے اپنے گھروں پر لے جائیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو صدقے کی عادت ڈالیں، تاکہ اس کے جو دنیا اور آخرت میں فوائد ہیں وہ ہمیں اور آپ کو حاصل ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اذان ہوگی، اس کے بعد سنت پڑھیں۔